ایک عورت نے ایک نہر کے کنارے جا کر اپنی گود میں چھپائی ہوئی کوئی چیز زمین پر رکھ دی۔ زمین پر اس چیز کے رکھتے ہی ایک باریک سی آواز ابھری جیسے کہ بچہ رو رہا ہے۔ عورت نہر میں پانی پینے جھکی تو توازن قائم نہ رہ سکا اور وہ گر کر بہتی ہوئی دور چلی گئی۔ یہ سارا تماشا قریب ہی ایک درخت پر موجود ایک بندر اور بندریا دیکھ رہے تھے۔ عورت کے ڈوبتے ہی دونوں چھلانگ لگاتے ہوئے نیچے پہنچے۔ بندریا نے جپٹ کر کپڑے میں لپٹے بچے کو اٹھا لیا۔ بچہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ بندر بولا لگتا ہے بھوکا ہے۔ بندریا نے جھٹ سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بچہ چپ ہو گیا۔ بندریا بچے کو دیکھتے ہوئے بولی کتنا پیارا ہے، لگتا ہے 1-2 دن سے زیادہ اس کی عمر نہیں، اب یہ میرا بچہ ہے، اب میں ہی اسے ماں بن کر پالوں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ نہیں، کسی بے سہارا کو سہارا دینا تو اچھی بات ہے۔ چند دنوں کے بعد پورے جنگل میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ایک بندر اور بندریا نے انسانی بچے کو گود لے لیا ہے۔ جنگل کے جانور بندر اور بندریا کی گود میں انسانی بچے کو دیکھتے تو حیران بھی ہوتے اور خوش بھی۔ ایک دن ایک کوے نے آ کر بندر اور بندریا کو جنگل کے بادشاہ کا پیغام دیا۔ تم دونوں کو بادشاہ سلامت نے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا اور اس انسانی بچے کو بھی اپنے ساتھ لے کر آنے کی تاکید کی۔ دونوں فکر مند ہو گئے۔ بادشاہ سلامت نے کیوں بلایا ہے؟ بندریا بولی مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ اپنے خوف کو چھپاتے ہوئے بندر بولا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ہم نے کوئی جرم تو نہیں کیا۔ بندریا بولی میں اس بچے کا تعلق انسانوں سے ہے۔ شیر، چیتے اور بھیڑیے انسانی خون اور گوشت کے شوقین ہوتے ہیں، میں تو صدمے سے مر جاؤں گی اگر اس بچے کو کچھ ہوا تو۔ یہ کہتے کہتے وہ رو پڑی۔ بندر نے بندریا کو تسلی دی ہم نے اس انسانی بچے کی جان بچا کر ایک نیک کام کیا ہے، اللہ نیک کام کرنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، وہی ہماری اور ہمارے بچے کی نگہبانی کرے گا۔ اگلے روز دونوں سہمے جنگل کے بادشاہ کے دربار میں جا پہنچے۔ سارے جانور بادشاہ سلامت کے دربار میں موجود تھے۔ وہاں پہنچ کر دونوں نے نہایت ادب سے شیر بادشاہ کو سلام کیا۔ آؤ آؤ، ہم سب تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ شیر بولا یہ بتاؤ تم نے یہ انسانی بچہ کسی انسانی بستی سے اٹھایا ہے؟ حضور والا یہ بچہ ہم نے کسی انسانی بستی سے نہیں اٹھایا، یہ ہمیں یہی جنگل کے کنارے والی نہر سے ملا تھا۔ اچھا کیا یہ انسانی بچے بھی ہمارے بچوں کی طرح پیدائش کے چند گھنٹوں کے بعد چلنے پھرنے لگتے ہیں کہ آدمی کا یہ بچہ اپنی بستی سے بھاگتا ہوا ہمارے جنگل میں چلا ہے؟ کئی درباری جانور ہنس پڑے۔ شیر نے خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تو سب سہم کر چپ ہو گئے۔ اب شیر نے بندر کو مخاطب کر سچ بتاؤ اس آدمی کے بچے کو تم کہاں سے لائے؟ بادشاہ سلامت ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہمیں بچہ وہیں سے ملا ہے۔ اس کے بعد اس نے وہ سارا واقعہ کہہ سنایا جو اس نے دیکھا تھا۔ پھر بولا ہم سے اس ننھے بچے کا رونا نہ دیکھا گیا، ہم نے فوراً درخت سے نیچے اتر کر اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ شیر نے سب جانوروں کی طرف دیکھ کر کہا اس بندر اور بندریا نے اس ننھی سی جان کو بچا کر یہ ثابت کر دیا کہ ہم جانور انسانوں کی طرح بے درد نہیں ہوتے، ہمارے سینوں میں انسانوں سے کہیں محبت بھرا دل ہوتا ہے۔ اتنا کہہ کر شیر ذرا رکا، پھر اپنی بات آگے بڑھائی۔ جو بچوں سے محبت نہیں کرتا وہ حیوان، شیطان ہے، قابل نفرت ہے، اور یہ انسان اشرف المخلوقات کہلوانے والے یہ لوگ اپنے بچوں پر بھی رحم نہیں کرتے۔ کیوں میاں مٹھو، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اس نے طوطے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تم لوگوں نے تو انسانوں کے بہت قریب سے دیکھا ہے، تمہارا یہ نام بھی انہی لوگوں نے دیا ہے۔ جی ہاں عالم پناہ، آپ درست فرما رہے ہیں، انسان اپنی انسانیت کا بڑا ڈنڈورا پیٹتے ہیں مگر ذرا سی بات پر آپس میں بری طرح لڑتے ہیں۔ انسانی درندگی کا عالم یہ ہے کہ اپنے مخالف کے بچوں تک کو معاف نہیں کرتے۔ ہمیں میاں مٹھو کہنے والے یہ لوگ ہمیں طوطا چشم بھی کہتے ہیں۔ جب ہم کسی طرح ان کے پنجرے سے فرار ہو جاتے ہیں تو وہ ہمیں تو چشم ہونے کا دانا دیتے ہیں۔ گویا انہوں نے ہمیں قید کر کر ہم پر بڑا احسان کیا، جان کیا مان پاؤں تو میں بھی کچھ عرض کروں۔ ایک کوا بولا بولو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شیر نے کہا انسانوں نے نہایت خطرناک قسم کے ہتھیار بنائے ہیں
جو پلک چپکنے میں ہزاروں کو موت کی نیند سلا دیتے ہیں، وہ بے دڑک ان کا استعمال کرتے ہیں اور اپنے جیسے ہزاروں انسانوں کو مار ڈالتے ہیں۔ کوا رکا تو شیر بولا، یہ ہے ان کی درندگی کا حال، جو وہ ہم کو درندہ اور خونخوار کہتے ہیں، مگر ہم تو اپنے جیسے کسی جانور کا شکار کبھی نہیں کرتے۔ کوئی شیر کسی شیر کو، کوئی بیڑیا کسی بیڑیے کو نہیں مارتا، مگر یہ انسان ایسی درندگی کے بعد بھی اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ میں کچھ عرض کروں، اجازت ہے؟ ایک الو نے پوچھا۔ اجازت ہے۔ بادشاہ سلامت، انسانوں کے بارے میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ غلط نہیں ہیں، مگر سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ان میں بڑی تعداد میں بہت اچھے انسان بھی ہوتے ہیں جو تمام انسانوں کی بھلائی اور بہتری کے لیے اچھے کام کرتے ہیں، اور برے انسانوں کو بری باتوں سے روکنے کے لیے بڑی جدوجہد کرتے ہیں۔ ان کی بے شمار اچھی باتیں ہیں جن کی وجہ سے اشرف المخلوقات۔ دربار ختم ہونے کے بعد بندر اور بندریاں بہت خوش اپنے گھر لوٹے۔ بندر بولا، دیکھو ہماری نیکی کی بادشاہ نے بھی تعریف کی، تم خواہ ڈر رہی تھی۔ ہاں، اللہ کی مہربانی سے ہمارے بچے پر کوئی آنچ نہیں آئی۔ دونوں اپنے بچے کی طرح اس انسانی بچے کو بھی پالنے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بچہ بڑا ہونے لگا اور بندر کے بچوں کے ساتھ کھیل کود کرنے لگا۔ اب وہ اسے مختلف قسم کے پھل لا کر کھلانے لگے۔ یہ بچہ بھی بندر کے پھلوں کی طرح پیڑوں اور ہاتھوں کے سہارے باغ میں دوڑنے اور درختوں پر شاخوں پر اچھلنے کودنے لگا۔ پھر بھی وہ وقت بھی آیا جب وہ اپنے خوراک کا بندوبست خود کرنے لگا اور جہاں اس کا جی چاہتا اکیلے چلے چلے۔ جنگل کے جانور بھی اسے اپنے جیسے جانور سمجھنے لگے۔ ایک دن ایک شکاری کا گزر اس جنگل سے ہوا تو اچانک اس کی نظر اس انسان نما جانور پر پڑی۔ ارے یہ کیسا بندر ہے، اس کی شکل و صورت تو بالکل انسان جیسی ہے، اس نے دل میں کہا۔ وہ ایک جگہ چھپ کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ یقیناً انسان ہے، لیکن اس کی پرورش جنگلی جانوروں کے درمیان میں ہے۔ اس نے سوچا کہ اسے پکڑ کر انسان آبادی میں لے جانا چاہیے تاکہ وہ دوبارہ انسان بن سکے، مگر اسے پکڑنا بڑا مشکل کام تھا۔ وہ انسانی بندر اسے دیکھتے ہی بھاگ جاتا تھا۔ شکاری نے یہ ترکیب نکالی کہ پھل اور کھانے کی مختلف چیزیں لا کر زمین پر ڈال دیتا اور چھپ کر اس پر نظر رکھتا۔ اس کے ساتھ دوسرے بندر بھی وہاں آتے۔ کئی دنوں کے بعد شکاری کھانے کے لیے کچھ ایسی چیزیں لایا جن میں اس نے بے ہوشی کی دوا ملائی۔ انہیں کھا کر جب سارے بندر بے ہوش ہو گئے تو شکاری نے اس انسان نما بندر کو اٹھا کر جیب میں ڈالا اور اپنے ساتھ شہر لے آیا۔ اب اس نے اسے دوبارہ انسان بنانے کے لیے تمام جتن کر ڈالے۔ اسے نہلایا، انسانوں جیسے کپڑے پہنائے، اسے کھانے پینے کی اچھی چیزیں دینے لگا، اس کے سونے کے لیے آرام دہ بستر کا بندوبست کیا، مگر یہ سب اس کو اچھا نہیں لگتا تھا اور خوں خاں کر کے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتا۔ شکاری نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح وہ اس کی بات سمجھنے لگے اور اپنی بات سمجھانے لگے، مگر اس کی ساری کوششیں بیکار ثابت ہوئی۔ ایسا لگتا تھا جیسا اس سے انسانوں کی کوئی بات پسند ہی نہیں ہے اور نہ وہ انسانوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ شکاری نے اپنی نگرانی میں رکھا۔ اس کے باوجود ایک دن موقع ملتے ہی وہ انسانوں کی بستی سے جنگل کی طرف بھاگ گیا جہاں اس کے ماں باپ اس کے بغیر اداس تھے۔